شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں پہلے تو کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. نہیں، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس کے سارے، یہ آفیشیل میٹنگ تھی. اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف، اور وہ منٹس، وہ جو کنورسیشن تھا ہمارے ایمبیسڈر اور ان کے آفیشل کا، وہ سارا کنورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے، جو لوگ ہمارے سے جب چھوڑ کے گئے، جو لوٹا ہوئے، تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام تھا؟ دیکھیں، ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ، لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا؟ تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ تھی. تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے، تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات، کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا. تو ہاں، دیکھیں، اب بیسٹ چیز ہوئی ہے پاکستان کے لیے کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ ایک سازش کر کے آ کے بیٹھ جاتے وہاں، اور انہوں نے پہلی چیز، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی چیز انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا، کرپشن کیسز ختم کرنے، یہ سب ان کی کوشش. پھر انہوں نے پورا اپنا ماحول بنانا تھا، کیونکہ انہوں نے تو کبھی نیوٹرل امپائر سے میچ کھیلا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے پورا کوشش کرنی تھی کہ جب بھی اگلی الیکشن ہو تو انہوں نے سارے اپنے امپائرز کھڑے کرنے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو میرے خیال میں بڑا آبویس پلان تھا. میں حیران ہوں کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں اس طرف. انہوں نے جب وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب وہ منٹس نکلے، تب بھی ان کو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ شاید کیا ہو سکتا ہے. تو اور یہ شاید ابھی بھی سوچ رہے ہوں کہ ان کے جو باہر آقا ہیں وہ بچا لیں گے، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہ جی ہم لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. بڑی خوش کرنے کی بھی کوشش کی تھی نا انہوں نے کہ عمران خان تو بہت برا ہے لیکن ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتے، ان کو خوش کرنے کے تھے. لیکن اب یہ سارا لیگلی ہم نے پورا یہ اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹ کیا ہوا ہے. یہ بڑا فل پروف ہے. جب آپ سائٹ کر دیتے ہیں، جائے گا تو سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ کے پاس جب آپ کے پاس ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب رپورٹ جائے گی، منٹس جائیں گے، تو وہ کیا کہیں گے اس کو کہ اس کلیئر آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہے. اور پھر ان حالات میں جو بیسٹ چیز ہے وہ الیکشنز ہیں. تو ہم بھی کوئی پرپوز نہیں کر رہے کہ ہم بیٹھے رہیں، ہم کہتے ہیں الیکشن میں جائیں. تو اس کے لیے میں آپ سب کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ.
فروغ فقی ہیں جو ضمیر فروش ہیں، ابھی بھی آپ پرائم منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، اگلے کچھ دن آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہیں گے اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے. لیکن جو ضمیر فروش ہے ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، وہ جو چہرے اور ان کے خلاف کیا کریں گا، ان کی عبرت ہونی چاہیے. صرف پارٹی سے ان کو ایکسپیل نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی لیگل ٹیم سے پورا پوچھ رہے ہیں، ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے. اور ایکچولی غداری نہیں، سیڈیشن کا مقابلہ ہو سکتا ہے. غداری تھوڑا اور ذرا مشکل ہوتا ہے. سیڈیشن کا ہم نے وکیلوں سے پوچھا ہے. ان اپوزیشن کے لیڈرز کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنے کا کہ سیڈیشن انہوں نے کی ہے. اور دیکھیں، اس سے آپ کو ایک چیز ہونی چاہیے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک اوپر والا بناتا ہے، اور کامیاب صرف ایک ہی ہوتا ہے. بڑا پلان بنا ہوا تھا. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایسا پلان جو ہمیں گرانے کا جی اچھا. اور خوشی آپ کو یہ انشاءاللہ آج ہم ساری اپنی پارٹی کو کال دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ روزہ کھولنے کے بعد سب سیلیبریٹ کریں، کیونکہ بڑی نجات ملی ہے. ایک منٹ یار، یہ سوچیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچیں کہ جو بھی یہ بنا رہے تھے، یعنی پوزیشن جو انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی تھی، سب نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی، تو وہ جو بھی جس نے بھی پوزیشن، اگر یہاں کا پرائم منسٹر تھا وہ نیب زدہ تھا اور بیل پہ، ادھر کا جو چیف منسٹر حمزہ وہ بیل پہ ہے، وہ نیب زدہ ہے، وہ جو باقی فضل الرحمان ہے اس کے اوپر کیسز ہیں، اس کے اوپر نیب کے. یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جتنے بھی انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کرنی تھی، آصف زرداری، یہ سب کرپٹ ہے، سب کے اوپر کیسز ہیں. جی ظہیر. کھیلا ہے اور پوری قوم کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا. ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے ان کو روکا ہے، کیونکہ یہ جو پلان تھا، ان کا یہ پلان تھا کہ ونس گورنمنٹ میں آ کے، اور ان کی یہ فطرت ہے کہ جن میں شامل ہے کہ ایک دفعہ ان کو پی ڈی یا چونکی مل جائے یا گورنمنٹ مل جائے تو پھر یہ اگلے 15-20 سال کا پلان کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ساری پولیٹکس ہے وہ ہے وکٹمائزیشن پہ. یہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی پولیٹکس کی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اب اس پر کبھی وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے یہ 2018 کے الیکشن میں کی. بہت بڑی میں نے غلطی کی، غلط لوگوں کو ٹکٹس دیے. ہم نے کئی اپنی اتنی سیٹیں گنوائیں کیونکہ ہم نے الیکٹیبلز کر کے ان کو ہم نے ٹکٹس دے دیے، جبکہ ہمیں دینے چاہیے تھے اپنے پارٹی ورکرز کو، یا وہ لوگ جو کہ پارٹی ورکر نہ بھی ہو، نظریہ ہو، کوئی ان کا بلیف سسٹم ہو، کوئی وہ ملک کی سوچیں. اب یہ جو آپ نے یہ 20-22 جو بھی گئے ہیں، ان کی ذرا شکلیں بھی نہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پرانا چھانگا مانگا کا زمانہ ہے. ان کو پتہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سب کی شکلیں چل رہی ہیں. مجھے بھی کئیوں کی شکلیں یاد نہیں تھی. وہ سوشل میڈیا جب کھولتے ہو تو ان کی شکلیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی پولیٹکس بھی ختم کی ہے. پیسے تو جتنے انہوں نے لیے ہیں، جو اس پیسے، یہ بڑا مہنگا پڑے گا یہ پیسہ. عمر، جس کا آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پہلی بات. اور آج جو ان کے اوپر ہائپرسونک میزائل آپ نے مارے نا سر، ان کی تو نیڈیا آپ نے حیران کر دی. دوسری چیز سر، آپ ہمیشہ کہتے ہیں سر آپ کا بیسٹ پلیئر کون ہے. سر معذرت کے ساتھ جس کا آپ نام لیتے ہیں منیرا، وہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف، وہ آپ اپنے اس کو درست کر لیں سر. وہ آپ کا بیسٹ پلیئر بن گیا. جس طرح اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے سر نیریٹو اٹھا کے ختم کر دیا اپنے انسانوں کا. ان کے پاس کوئی وہ جواب نہیں ہے کہ الیکشن میں جائیں کہ ہم لوگ بھگاری ہے. سر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے.
مختلف جگہوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، سر لوگ خود بخود آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ کے لیے. سر انشاءاللہ تعالی میدان ہم لوگ ماریں گے، آپ کی سربراہی میں ماریں گے، اور اگلی بار بھی 2 تاریخ کے ساتھ. میں ایک انٹرجیکشن کر دوں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی دیکھیں انسان صرف کوشش کرتا ہے. پلیز یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، جب ہمارا ایک دم اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، 14 سال سے میں کوشش کر رہا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، پارٹی کچھ نہیں تھی، تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ تھے، اور ایک دم پبلک سارا مینار پاکستان بھر گیا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا، میں ابھی یہ کہتا ہوں، دیکھیں کبھی بھی جب مشکل وقت آتا ہے نا، کبھی بھی آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے. اور مشکل وقت ہمارے 3.5 سال میں بہت آئے ہیں، یعنی ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نیا چیلنج آ جاتا تھا. دیکھیں جو آپ کے ایمان جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کا کیریکٹر، اور ایمان ہی کیریکٹر بناتا ہے. یاد رکھیں جن کے تکڑے کیریکٹر ہوتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سمجھ جائیں، میرے زندگی میں جتنے بھی جو اسٹرانگ پرسنالٹیز دیکھی ہیں ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ میں بار بار آپ کے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. اس کا واضح ہے قرآن میں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار بار آزماتا ہے. تو یہ جو آپ کے لیے آزمائش آتی ہے نا، یہ آپ کے لیے ایک پیریڈ آتا ہے اپنے آپ کو اور اوپر کرنے کا. یہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، جو سائیکل نچلا آتا ہے، یہ سائیکل ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا، محنت کرنا، ہار ماننا نہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو اوپر اٹھانا. اب یہ جو لوگ بھاگے ہیں، میں آپ کو ابھی ان کی سائیکی بتا دوں کیا تھی. سائیکی ان کی یہ تھی کہ ایک طرف سے تو پیسے مل رہے تھے، دوسری طرف وہ جب انہوں نے یہ پلان ابھی کا نہیں بنا، یہ انہوں نے پہلے کے سارے فیصلے ہوئے تھے. مجھے جب خبریں آنی شروع ہوئیں، ماشاءاللہ ہماری ایجنسیز، جو ہماری اپنی ایجنسی، وہ بڑی ایکوریٹ خبریں آنی شروع ہو گئیں، اور یہ 2 مہینے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ان کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. اور میرا ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے میاں والی کا ایک میرا ایم این ہے، جو مجھے خبریں بھی دیتا رہا بار بار کہ یہ میٹنگ، وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہا تھا. یہ پلان تب کا بن رہا تھا. میں پچھلی اکتوبر اگست سے مجھے پتا تھا یہ گیم آنے والی ہے، جو میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا تھا. دیکھیں میں نے لوگوں کو، یہ جو لوگ تھے انہوں نے فیصلے 2 کیے. ایک طرف تو پیسہ ان کو آفر ہونا شروع ہو گیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اب تحریک انصاف گئی اور نون لیگ کا ٹکٹ بڑھائے جناب، اب تو نون لیگ ہی جیتے گی. تو دیکھیں جب آپ اس بدنیتی کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ذلت ہوتی ہے. اب ان کی زندگی میں ذلت ہے، ان کی پالیٹکس ختم، ان کی پالیٹکس ختم. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپ ان کا نام بھی نہیں اب سنیں گے پالیٹکس میں. ان کی پالیٹکس بھی ختم، انہوں نے ذلت بھی اٹھائی، اور ان کی ہمیشہ کے لیے مور لگ جائے گی ان کے اوپر کہ لوگ ان کو اب یاد رکھیں گے. اور آپ کو جلسے کی بڑی مبارک ہو. ویسے اس جلسے سے سارا کام اٹھا نہیں ملک میں، آپ نے بات سے بات میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو آپ کی ٹیم دوسرا کے حوالے سے تھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ساری ٹیم میں سے چیف وپ صاحب سر، انہوں نے سارے ہمارے نگران گوار ہم سارے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. میں تو اس لیے آیا تھا کہ پہلے دن اور یہ آخری دن آپ کا آپ کے لیے خان صاحب 9 ملین اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ریگولر ان لوگوں کے ساتھ ٹچ میں ہوں. سب کا بلیف یہ ہے کہ خدا کا تحفہ ہے پاکستان کو. ہمارے بہت کروڑپتی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، گھبرانا مت، آپ پریشان مت ہونا. پورا پاکستانی 9 ملین آپ کے ساتھ. ویسے تھینک یو. ویسے ایک منٹ میں آپ سے پہلے نہیں وہ آئیں گے.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے تگڑے لوگ تھے جنہوں نے آخر میں آ کے اپنے اوپر، میں کہتا ہوں انہوں نے اپنا نقصان کیا. یہ جو اب تک وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے نا کہ شاید تحریک انصاف بھی ہیں اور ادھر بھی ہوں، وہ جب ادھر چلے گئے نا تو انہوں نے اپنے بہت برا نقصان کیا. تو اوورسیز پاکستانیز کا میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں پلیز، یہ میں جو آج پاکستان یہ جو ہم نکلے ہیں نا سب سے مشکل وقت میں، اس کی بہت بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیز نے جو ہمیں پیسے بھیجے، جو ان کی ریمیٹنسز تھیں، جو باہر سے پیسہ آیا، اور وہ اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی اس نو کانفیڈنس موشن کی جتنی اوورسیز اگر آپ ہم باہر دیکھیں ادھر زیادہ ان کو تکلیف تھی کہ یہ ہار نہ جائیں ہم. اینی وے جی امجد. سب سے پہلے تو کیونکہ سارے میرے مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو میں کہتا تھا کہ جو کچھ ہے خان کے یہاں پہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہم ہارنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا فیصلہ کرنے پہ. ویسے امجد میں تمہیں یہ بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ خوشی پتہ کیا ہے، وہ جس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی. میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اتنا بڑا مجرم وہ دان نکال کے اور پھر وہ مینڈیلا کی تقریریں کرتا پھرے. آپ نے سر کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ ہمارے MLAs کیا کریں گے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے آپ کے علم میں، لیکن پبلک ہمارے ایک ماہ پہلے میں نے کہا کہ دو ٹویسٹ کر دیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری پاکستان قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم یونائٹ رہیں. ہماری پارٹی جو ہے اب ہم اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ ہم جب الیکشن میں جائیں ہم وہ لوگ لے کے ہیں جو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سر سوٹیبل لوگ چاہیے جو آپ کے فیس کے ساتھ میچ کریں. وہ لوگ چاہیے جو آپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ لوگ چاہیے جو آپ کی سچائی کے ساتھ، چاہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور وہ چیتے کی طرح آپ کے ساتھ فائٹ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں نے اس مشکل کرائس میں آپ کے ساتھ جڑ کے آپ کے ساتھ بہت وہ ایک مجھے یاد ہے. کچھ لوگ ہیں سر انہیں عہدے نہیں چاہیے، انہیں آپ کو پیار چاہیے اور وہ آپ کو اس پاکستان کو بدل دیتے ہیں. جی عمران پھر علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک. جس طرح سے لاسٹ ویک پورا یہ پولیٹیکنگ میں آپ نے بتایا اور ایک ایک چیز کو آپ نے بیٹھ کے خود اس کو پکڑ کے آپ چلے ماشاء اللہ. وہ اور پھر جب سے آپ کے نئے لا منسٹر آئے نظر نہیں آ رہے سر. یہ اس بار جو فواد چودھری نے آپ کے ساتھ کام کیا، میں فواد چودھری کو اور ان کے ساتھ اور جو بھی آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ تھی ان سب کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں. سب کو بتانا چاہتا ہوں آج جو کچھ بھی ہوا اس میں وزیر اعظم ان کے قریبی رخ تھا، لا کی پوری ٹیم، علی زیدی اور سارے سر. ہمارے ایلائز کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس مضبوطی کے ساتھ جی ڈی اے اور پیر پگاڑا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارا غوث بخش بہر جس طرح یہ کھڑے ہوئے ہیں. سر یہ بالکل ایسا فیصلہ کرے. آج صبح پیر پگاڑا صاحب کا بیان تھا کہ عمران خان جیتے یا ہارے مرتے دم تک اس کے ساتھ. بڑی بات، بہت اچھا. جی اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ میں نے بھی آج سے 22 سال پہلے، 23 سال پہلے اوورسیز پاکستانی ہی تحریک انصاف جوائن کی تھی. میں باہر رہتا تھا اور دوسری بیٹھا ہے یہ بھی اوورسیز پاکستانی تھا، یہ بھی پاکستان آ گیا. تو سر ہمارے لیے تو آپ جب ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس وقت بھی وزیر اعظم ہی تھے اور آج بھی وزیر اعظم اور کل بھی وزیر اعظم رہی. میں سر آپ سے دوسری بات یہ کہ آپ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں اور میرے خیال میں کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا، وہ جا کے دیکھے کوئی انلیکٹڈ لوگ، مطلب تو سارے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اسمبلی میں جو کر رہے ہیں بیٹھ کے ساتھ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون تو جا کے اسمبلی کے اسپیکر کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اسمبلی کے اجلاس چلانے. اور تیسری بات سر ایک مولا جی کا میں کال سنانا چاہتا ہوں، بڑا زبردست کال ہے میرے دماغ میں آیا کہ تمہاری زندگی 2 دن پہ مشتمل ہے. ایک وہ دن جو تمہارے حق میں ہے اور ایک وہ دن جو تمہارے خلاف ہے.
जो दिन तुम्हारे हक में है उस दिन गुरूर मत करना, और जो दिन तुम्हारे मुखालिफ चल रहा हो उस दिन सब्र करना। तो गुरूर कर रहे हमें इंशाअल्लाह हम जीते, अब अपने सारों में हरकों में जाके सर अगली दफा 2/3 अक्सरियत से आपको ताकि ये हमारी बेसाखी। आपको पता है क्या हुआ? एक चीज मैं अली आपको वासपाक साहब 1 मिनट में आके देखो, इसमें आप रियलाइज नहीं करते, ये 1.5 हफ्तों के अंदर आप रियलाइज नहीं कर रहे पाकिस्तान बदल गया। जो एक पुरानी सियासत चली हुई थी ना कि ये पार्टी आई तो वो गई तो वो, ये और फिर इलेक्टेबल्स और ये बिल्कुल बदल गया पाकिस्तान, क्योंकि एकदम एक सारी कौम नजरिए के ऊपर खड़ी हो गई। आज आपके जरा पब्लिक में जाके देखें, कोई बात कर रहा है टमाटरों की कीमत या प्याजों की कीमत, सारी खत्म हो गई है। इसलिए कि लोगों ने उससे ज्यादा एक चीज है, देखें हम जो इंसान है ना, हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सब चाहते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी होता है ना, उसको डिग्निटी चाहिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये जो शहबाज शरीफ और ये जो जरदारी वगैरह, इन्होंने अपने पैसे के लिए इन्होंने जो जुल्म किया ना, और अल्लाह ने इनके मुंह से ही निकाल दिया कि जो ये अंदर से है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो, हमारे कितने पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स में मरे हैं, किसकी जंग में लड़के क्या। यहाँ जो ये जो केपी के अंदर लोग बैठे जो हैं, और जो खास तौर पे कबायली इलाके से जिनका ताल्लुक है, ये जो स्वात में भी, इनको पता है कि इनके ऊपर क्या गुजरी है वॉर ऑन टेरर में। कोई पूछे कि वो लड़ाई क्यों थी, क्यों हम लड़े थी वो जंग, मैं अकेला लगा रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, मुझे बुरा भला सब कुछ कहा गया, यही मीडिया संभाल लेते हैं, बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा हमारे मीडिया पे लगता है, वो सारे फिर एक पूरे। तो इनको कभी कोई फिक्र नहीं हुई इन अपने लोगों की जान और माल के ऊपर कि उनकी तकलीफ है, कुछ भी हो, इनको कोई उससे गर्ज नहीं है। और ये इनके मुंह से ही चीजें निकलाई कि एक तरफ मुदाखलत हो रही है बाहर से, ये नो कॉन्फिडेंस में, और कभी इस तरह ब्लेटेंटली नहीं होती। एक तरफ वो हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम अगर वो मुल्क हमारी अगर हम उसके जूते ना पॉलिश करें तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं बेसिकली। सो वो उनके मुंह से जो चीज जिसकी वजह से ये मुल्क यहाँ है, ये मुल्क में देखें आप कोई भी कौम उठ ही नहीं सकती। अगर आपको कौम, अगर मेरा तो खेलों के ग्राउंड में ट्रेनिंग हुई ना, अगर मैं अपनी टीम को कहूं कि तुम तो हो ही किसी काम के लिए, तुम तो जीत ही नहीं सकते, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे मैच जीतेगी। हम जब शुरू में मैच खेलते तो अंग्रेजों से इतना कॉम्प्लेक्स होता था, पहले से हारे हुए जाते थे कि जी हम अंग्रेज को हरा ही नहीं सकते। इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तानी कौम के, अगर हम ऐसे करके ना खड़े हो अमेरिका के सामने तो कौम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ हैं। ये याद रखें, 22 करोड़ लोग, 5वीं दुनिया की पॉपुलस मुल्क है, क्या वजह है उसे कि इस तरह करके ग्लोबल करने की, इनकी वजह से। वासपाक साहब एक मिनट, और एक हमारे बाबर रवान साहब, आपको मुबारक दे, आपने वो मतलब दिखा है कि कितना पुराना बात सियासतदान लोगों को पहले से कर सके। बाकी वो ऐसे नहीं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और कैसे होगा। खुदा आपको सलामत रखे। अब शुरू से ही आपके साथ आया तो मैं मुझे कुछ चीजें चाहिए, मैं रिलेशन में न लड़ूं, लेकिन आपने पार्टी को मुझे सिर्फ बेहतर बैठा। आप मेहरबानी करिए, टाइम के सखी बने, टाइम लोगों को ज्यादा दें, लोगों से मिले, और सियासत में जब से भाव कभी होगी जो लोग खामखा बात करें, मेहरबानी करें वो सुने हो, बिल्कुल फजूल बात हो, आप अपना टाइम वेस्ट करें। अगर सियासत को सही मुल्क में हमारे लोगों के हिसाब से चलना है, आप चल रहे ऊपर वाली सियासत, जैसे मैंने कल कहा, आप नीचे वाली सियासत में आए। बाबर साहब हर जब मिलते थे, इनसे बात करते थे, मशवरा करते थे, ये बंदा हमें काम आया, और शायद हम भी भाग जाते हैं, ये बंदा लोगों पे आपसे ज्यादा साहब, आपसे मिलना बात करना आसान लगता था, उनसे बात करना मुश्किल लगता था, वो बात करना हम पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमने एक असूल कहते हैं जो मैं सिर्फ फ्यूचर बैकग्राउंड से, इस कदम पर अगर हम आपके साथ न जाए न चले तो इससे मैं जलील और बेहतर कौन सी होगी जो अपने मुल्क के सलामत के लिए आपके साथ न खड़ी।
مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ کو یہ خیال دو 15 سال اپوزیشن میں رہا. جو لوگ کم چھوڑ کے آئے وہ بھی آپ کو پیارے ہیں, وہ بھی نزدیک ہے, ہم نہیں ہیں. ہم نہیں پیپلز پارٹی ساتھ سر میں 2097 میں چھوڑ کے آیا پیپلز پارٹی تھا, ایم پی اے تھا, منسٹر تھا, اور بیٹر جی کب لوگوں سے اکیلا کرتی تھی. میرے سے آپ میرے بھائی جو کہتے تھے اور سنتی تھی, یہ نہیں کہ نہیں سنی. اس میں لوگ کہتے ہیں عادت سننے کی نہیں, اس میں بڑی عادت سننے کی تھی. وہ جو میں یکشا کا آپ کو کہہ رہا وہ زیادہ سنتی تھی. یہ شاہ محمود نے بڑا زبردست کام کیا فورن آفس میں, زبردست کام کیا, لیکن وہ بھی بہت ضروری تھا نا. لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں آصف صاحب, ہم نے نا یہ 3 سالوں میں, پہلے 3 سالوں میں اتنے زیادہ مسئلے تھے گورنمنٹ کے کہ وقت ہی نہیں ملا پالیٹکس کا. اب تو خیر سارا وقت ہی پالیٹکس کا. ماشاءاللہ یو آر دی چوزن ون. اللہ نے آپ کو پوری قوم نے منتخب اس لیے نہیں کیا کہ یہ آج کے جو معجزہ اللہ نے کرایا, آگے بھی اللہ بہت معجزے کرائے گا. یہ معجزے کیا جو ان کی ابھی بائی دی وے تصویریں آ رہی ہیں, جو ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اس میں, اگر معجزہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی شکلیں دیکھ لیں. اس کے بعد سلام ہے آپ کی ان ٹیم پلیئرز کو. زبیدہ جلال ہماری بہن اور فبیدہ مرزا صاحبہ they led from the front. آپ کے جو وہ ٹیم پلیئرز جنہوں نے یہ کہا آپ کے سامنے میں موجود تھا کہ ہماری اولادیں بھی آپ پر قربان, اللہ ہماری زندگی بھی آپ کو دے. آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آپ نے اپنی حفاظت, اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ نے اپنی حفاظت کرنی. جی جی اجاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب پرائم منسٹر, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی پرائم منسٹر. میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ابھی شہریار افریدی نے ایک لفظ استعمال کیا ہے معجزہ. میں زندگی بھر یہ سوچتا رہا کہ یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے, اور حضرت اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے جو یہ کہتا ہے کہ وادی عشق فسے دور دراز است ولے طے شود جادہ 100 سالہ باآہ کا ہے. عشق کی وادی چاہے بہت دور دراز ہے لیکن 100 سال کا عشق کی وادی کا سفر جو ہے 100 ایک آہ میں طے ہو. یہ معجزہ اور عشق وہ قوت کہ جو حضرت اقبال نے عشق کے صورت میں ڈیفائن کی ہے. خان صاحب میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے وہ یہ جو 35 دن گزرے ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہے معجزہ, اور یہ ہے وہ عشق جو مقصد کے ساتھ ہوتا ہے, اور مقصد کا جو عشق ہے وہ انبیاء کی میراث ہے. ایک بات تو یاد رکھتے ہیں, اور یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ مقصد کے ساتھ جو عشق کرے گا وہ ولی اللہ ان کی صف میں جا کے کھڑا ہوگا. دوسری بات سنیں, حضرت مسیح علیہ السلام نے, ان کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں. ایک جو پہاڑی کا چراغ ہوتے ہیں جن کو دور سے دیکھ کر لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں, اور دوسرا زمین کا نمک ہوتے ہیں. یہاں ان میں سے مجھے نکال کر ان کو آپ پہاڑی کا چراغ کہہ لیجیے, یا انہیں ثابت ہونا چاہیے پہاڑی کا چراغ, اور مجھے آپ زمین کا نمک سمجھ لیں, وہ کارکن. ہاں صاحب جو قربان ہے, جس دن آپ نے انہیں پکارا ہے اس طرح جی وہ ابھر کے آتے ہیں جو 3.5 برس گلے شکوے لے کے بیٹھے تھے. جس دن آپ نے مقصد کی بات کی ہے ان کو نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے نہ انہیں کچھ, ان کو مقصد عزیز ہے. ہاں صاحب اس بات کو مجھے بھی سمجھنا ہے, کابینہ کے ارکان کو بھی سمجھنا ہے. یہ جو پورا ہاتھ ملانا ہے ندی, یہ اس کا حصہ ہے. کارکن کا یہ حق ہے کہ جب ہاتھ آگے کیا جائے تو پورا ہاتھ, جب سینہ ملایا جائے تو پورا سینہ. بس یہی. تھینک یو.